یہ چھوٹی سی کہانی ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی ہے جو اپنے کالج کے ٹائم میں اپنے کالج کے سب سے بڑے بگڑے ہوئے عیاش قسم کے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے وہ لڑکا لڑکیوں کے نشے کا شکار تھا، بالکل اسی طرح سے وہ لڑکی بھی اس لڑکے سے کم نہیں تھی۔ لیکن اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ دونوں کی لائف پوری طرح سے چینج ہو جاتی ہے۔ کہانی کو پورا سنیے گا، بہت ہی زبردست قصہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی شروعات تھی۔ ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا جناب نے 5 مہینے پہلے ہی شادی کی ہے۔ یہ ان دوستوں میں سے ایک تھا جسے ماڈلنگ کی دنیا میں ہر حد تک جانا منظور تھا۔ وہ عیاش قسم کا خوبصورت نوجوان تھا، پردہ کرنے والی لڑکیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اور جب بھی کبھی بات شادی کی ہوتی تو کہتا تھا کہ کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس نے کبھی کسی یونیورسٹی میں قدم بھی رکھا ہو۔ وہ ایسا اس لیے کہتا تھا کہ شاید ہی کوئی لڑکی ایسی بچتی ہے جس کا لڑکوں میں اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ میں اس کی اس بات پر ہنسا اور کہا کہ پردہ کرنے والی لڑکیاں تمہیں زہر لگتی ہے جبکہ یونیورسٹی جانے والی سے شادی نہیں کرنی؟ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ کنوارا ہی رہنا ہے؟ اب جو ملاقات ہوئی تو میں نے مذاق میں چھیڑتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب بیگم صاحبہ کتنی پڑھی ہوئی ہیں؟ جواب ملا MBA۔ اس کی آواز سننے کے بعد مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے اس سے کہا، سر آپ کو تو پڑھی لکھی لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس نے نہایت ہی اطمینان سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یار وقت واقعی بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ کیا تجھے پتا ہے جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے وہ اپنے کالج کی سب سے کرپٹ لڑکی مانی جاتی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، بھلا کوئی کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور پھر کیسے اتنے اطمینان سے اس بات کا ذکر بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی، MBA کے بعد وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی اور گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے خود بتایا کہ کیسے وہ غصے میں فیس بک پر بیٹھی تو پاکستان کے ایک عالم دین کے بیان میں اس کی سہیلی نے اسے ٹیگ کر رکھا تھا۔ وہ مولویوں سے ایسے ہی نفرت کرتی تھی جیسے کہ میں کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، اس نے بیان سننا شروع کیا اور اس 3 منٹ 20 سیکنڈ کے کلپ نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آنے لگی تھی، لیکن گزرے ہوئے دنوں کا خوبصورت عیاش جو کہ اب ہلکی سی داڑھی کے ساتھ بہت ہی معصوم اور پیارا لگ رہا تھا، وہ بولے چلا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ اس کلپ کو سننے کے بعد اس نے اپنی ماں سے کہا، میں آئندہ جینس اور ٹاپ نہیں پہنوں گی، مجھے آج ہی سلوار قمیض دلوائیں۔ ماں نے کہا، پاگلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی بات کو دوبارہ دہرائی۔ اب اس نے سلوار قمیض پہننا شروع کیا اور روز اس عالم دین کے بیانات YouTube پر سننے لگی۔ ایک دن اس نے مکمل طور پر پردہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی والدہ نے اسے خوب ڈانٹا، بڑی بہنوں اور خالوں نے بھی خوب مخالفت کی، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں روز تانے دیا کرتی تھی کہ آج کل ایسی لڑکیوں سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور وہ رب کی رضا کے لیے سب برداشت کرتی رہی۔ میری بیوی نے خود بتایا کہ اس کا رشتہ 3 سال تک رکا رہا، اور نہ ہونے کی وجہ میرا پردہ نہیں بلکہ میرا گزرا ہوا کل تھا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں، پر اس واقعے نے بیان کرنا آسان کر دیا۔ میرا دوست بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے اور بہت کچھ بتایا کہ وہ کہتی تھی کہ لوگ میرا گزرا ہوا کل کسی صورت بھولنے کو تیار ہی نہ تھے۔ میرا پارٹیز میں جانا، آوارہ گردی کرنا، چست لباس پہننا کوئی نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ میں روز رب سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی، یا رب میں اس آزمائش کے سامنے بہت کمزور ہوں، اب تو خود کو بدل لیا ہے، پھر مجھے میرے گزرے ہوئے کل کے تانے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یا رب اب تو میرا ماتھا تیرے سامنے جھکنے سے روشن ہے، تو لوگ میرے گزرے ہوئے کل کی تاریخ کی مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں؟ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، میں بھی لب ہلانے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ اس ٹاپک کو بدلنے کے لیے مسکراتے ہوئے میں نے اس سے کہا، اور بھائی ساری بات چھوڑو، داڑھی کب اور کیسے رکھی؟ اب بھی ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں بھی اپنی بیوی ہی کی طرح بدلا تھا، کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور میری دنیا ہی بدل گئی۔ میں جو علماؤں کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، انہی علماؤں کے پاس بیٹھنے لگا، ان سے سوالات کرنے لگا اور چست اور گھٹیا لباس والی لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا۔
ایک دن ایک عالم کے سامنے ایسی بات کر دی تو انہوں نے فوراً کہا، میرے بھائی گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ کتنی ہی مسلمان بچیاں یہ خراب زندگی چھوڑ کر رب کی فرما برداری اختیار کر لیتی ہے، لیکن لوگ ان کا گزرا ہوا کل نہیں بھولتے، اور وہ بچیاں رب سے سجدوں میں دعائیں مانگتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کبھی ایسا موقع دے تو ایسی لڑکی سے فوراً نکاح کر لینا۔ اب میں بات کو کافی حد تک سمجھ چکا تھا، اس لیے سوال کیا، تو کیا تو نے اس لیے ایسی لڑکی سے شادی کی ہے؟ وہ خوش ہو کر کہنے لگا، ہاں الحمدللہ، میری والدہ نے ایسے ہی باتوں باتوں میں اس لڑکی کے خلاف گھر میں کچھ بات کہی کہ پہلے ہر جگہ منہ مارتی پھرتی ہے، پھر شریف جادیہ بن جاتی ہے۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی بہت اچھا ہوئی، اور پوچھنے پر اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ مجھے عالم کی کہی بات یاد آ گئی۔ گھر والے راضی نہ ہوتے تھے، بہنوں کو سمجھایا، انہوں نے ساتھ دیا، اور بہت جد کے بعد میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی۔ میں نے سوال کیا کہ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو اور گھر والوں کا رویہ کیسا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب ملا، میری ماں جہاں جاتی ہے اس کی تعریف کرتی ہے، اس نے واقعی گھر کو ایسا سنبھالا ہے کہ مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا قصہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی توبہ کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو داڑھی والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن توبہ کرنے والی لڑکی کو اس کے گزرے ہوئے کل کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو اپنے دماغ کی سوچ کے کارن ایسا کرتی ہے، ورنہ دین سے اس کی نزدیکی کے کارن ہی اس لڑکے نے ایسی لڑکی سے شادی کی۔ یہی دین کی تعلیم ہے اور یہی علماء سکھاتے ہیں، لیکن جو قرآن کی زبان میں اندھے گونگے اور بہرے ہیں وہ اسی طبقے پر تنقید کرتے ہیں۔ خدارا عورت کو پاؤں کی جوتی مت سمجھے اور اسے وہی عزت اور مقام دے جس کی وہ حقدار ہے۔ عورتوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کی نظر بھی تب ہی گندی ہوتی ہے جب عورت خود اپنے آپ کو ایک پروڈکٹ کی طرح دکھائے۔ جب توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں کہ تو بڑا آیا دیندار، اور اس کے گزرے ہوئے کل کو یاد دلا دلا کر اس کے زخموں کو کریدنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا قصہ آپ کو کیا سکھاتا ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسی طرح کی ویڈیو روزانہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ترنت ملے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔